کیا مذہب غور و فکر کرنے اور سوچنے سے منع کرتا ہے؟ الحاد کے مذہب پر معروف اور مشہور اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ مذہب انسان کو سوچنے، سمجھنے اور سوال اٹھانے سے منع کرتا ہے یا اپنی عقل کے استعمال کرنے سے روکتا ہے اور انسان کو ایک جامد تقلید پر مجبور کرتا ہے۔ اس اعتراض کا حقیقی پس منظر کلیسا اور سائنس کی باہمی کشمکش ہے۔ دیگر تحریف شدہ الہامی و غیر الہامی تمام مذاہب کے برعکس دین اسلام وہ واحد دین ہے جو اپنے پیروکاروں کو اندھا دھند اور جامد تقلید نہیں سکھاتا بلکہ جگہ جگہ تفکر و تدبر کی دعوت دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم اسلام کے پیروکاروں کی ایک معروف صفت بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ لوگ جب انہیں ان کے رب کی آیتیں یاد دلائی جائیں تو وہ ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے، یعنی کہ ان پر غور و فکر کیے بغیر اندھوں اور بہروں کی طرح گر نہیں پڑتے بلکہ اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں اور ان پر غور و فکر کرتے ہوئے انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن حکیم میں دیگر سینکڑوں آیات مبارکہ میں سوچنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے اور اپنی عقل کے استعمال کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ چنانچہ نظرہ کے مادے سے ینظرون اور تنظرون کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جس کے لغت میں معنی غور و فکر کرنے اور بنظر غائر دیکھنے کے ہیں۔ یہ لفظ قرآن حکیم میں کم و بیش 130 مرتبہ آیا ہے اور کم و بیش 20 مرتبہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کے تناظر میں آیا ہے۔ اسی طرح عقل کے مادے سے یعقلون اور تعقلون کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ قرآن میں کم و بیش 23 مرتبہ تعقلون اور کم و بیش 20 مرتبہ یعقلون کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ کائنات میں تدبر و تفکر کے لیے کئی جگہوں پر یتفکرون، تتفکرون اور یتدبرون کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور اسی طرح سننے اور دیکھنے کے لیے یسمعون اور ینظرون کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ان تمام قرآنی آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام اپنے پیروکاروں کو اندھا دھند اور جامد تقلید نہیں سکھاتا اور نہ ہی انہیں اپنی عقل کے استعمال سے روکتا ہے بلکہ غور و فکر کرنے کی تلقین کرتا ہے اور اپنی عقل کے استعمال کرنے کی نہ صرف ترغیب دیتا ہے بلکہ بعض جگہوں پر عقل کے استعمال کا حکم بھی دیتا ہے۔ بس دین اسلام کی حد تک الحاد کا یہ اعتراض باطل ہے۔